اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، ولا جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے، ولا جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے۔ دینا ہے تو حسنین کے سجدے میں دے دے، دینا ہے حسنین کے سجدے میں دے دے، ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں نہیں ہے، ورنہ تیری دنیا میرے بارے میں نہیں ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوت کلام دے رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا محمد حسین شیخ کو نعروں سے استقبال دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تسلیت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا محمد حسین۔ قرآن کریم و فرقان حمید جو ایک جامع مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور جس کتاب میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی ریب ہے، اور وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف رہتی دنیا تک اپنے کلام حق ہونے کا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہے گا۔ میں زیادہ تمہید میں جانا نہیں چاہتا۔ میرے سلسلے گفتگو میں میں مکے کے حوالے کے ساتھ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر رہا تھا۔ وہ موضوع اتنا وسیع ہے، اتنا دلچسپ ہے، اس قدر معنویت رکھتا ہے کہ مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ جب میں نے اس موضوع کو یہاں اٹھایا تو کتابوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ 10 دن اس کے لیے ناکافی ہے، اور یہ آدھا گھنٹہ اور گھنٹہ اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے گفتگو کرنے والا تشنگی لے کے چلا جائے۔ وہ مکہ جہاں ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا، وہ مکہ جہاں اللہ کے پہلے گھر کا پروردگار لم یزل نے بنیاد رکھنے کا ذمہ آدم سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں مختلف انداز میں لی۔ میں نے جیسے کہ گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا کہ مکہ ایک وادی تھا، 4 طرف پہاڑ تھے، اور ان سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان ایک مختصر سا ٹکڑا جسے مکہ کہا جاتا ہے، وہ مکہ ہے۔ اور اگر میں اس کو عرض کروں کہ مکہ غار حرا ہے، مکہ غار ثور ہے، مکہ جبل ابو قبیس ہے، مکہ جبل قیقعان ہے، تو جو گئے ہیں وہ بھی شاید مکے کی یہ تاریخ جو میں عرض کر رہا ہوں دیکھا سب ہوگا، مگر مکے کے ان پہاڑوں کو دیکھ کر انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ جبل ابو قبیس کہاں ہے، جبل قیقعان کہاں ہے، جبل غار حرا تو دنیا جاتی ہے، جبل غار ثور کیا ہے، کس طرف ہے۔ پر یہی 4-5 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی، جبل ابو قبیس 1220 فٹ بلند۔ اور یہ پہاڑ کہاں ہے؟ یہ اجیاد میں باب عبدالعزیز اور باب فہد کے سامنے، گیٹ نمبر 124، 121، 125، اس کے سامنے جو سعودی محل نظر آتا، یہ سعودی محل جبل ابو قبیس پر ہے۔ اور اسی پہاڑ پر شق القمر کا معجزہ ہوا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد میں تیری نبوت کا اقرار کر لوں گا اگر آسمان پہ یہ چمکتا ہوا چاند 2 ٹکڑے ہوئے۔ اور رسول اللہ نے انگلی کا اشارہ کیا تھا جسے قرآن نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہ قرآن سورہ قمر 1400 برس پہلے قرآن نے کہا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب آ گئی۔ اور قیامت کے قرب کا اعلان 1400 برس قبل محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اور قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو گئی، اور بہت سی نشانیاں اب ہو رہی ہیں، اور بہت سی نشانیاں اس کے بعد بھی ہوگی، اس میں بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ مگر یہ پہاڑ ایک
1220 फीट बुलंद। और अभी मैं सऊदी अरब में था तो मुझे मोतबर ज़राए से मेरे एक दोस्त डिप्टी डायरेक्टर हैं मक्का डेवलपमेंट अथॉरिटी के, मैं उनके घर पे बैठा हुआ था तो मेरी बात हो रही थी तो कहने लगे कि दर साहब अब जबल अबू कुबैस को भी जो है डायनामाइट से उड़ाने के प्रोग्राम है। ये काबे में अब जगह नहीं, हरम शरीफ में आने वालों का रश बढ़ गया, अब उनको कहाँ ले जाए। और जबल अबू कुबैस जो है वो दरमियान में आकर जो है इस तरीके से रुकावट है कि पीछे गजा का इलाका है, सुलेमानिया का इलाका है, अजियात का इलाका है, शामिया का इलाका है और दीगर मक्के की छोटे छोटे इलाके हैं। जबल अबू कुबैस जो है गजा, सुलेमानिया और अजियात इसके पीछे आ गए, जहाँ चंद रिहायशी इमारतें पुरानी रही है, बाकी सब। अब गजा के अंदर उन्होंने एक नया बस स्टॉप बना दिया है। किसी जमाने में कोई मक्के जाता था तो टैक्सी ड्राइवर लूटते थे, करीब जाना हो 120 रियाल, 500 रियाल, अगर जाना ना जाना हो 200 रियाल। अब सऊदी गवर्नमेंट ने सब में बड़ा काम ये किया है कि बेहतरीन लग्जरी बसेस गजा के अंदर जो है एक नहीं, 1 नंबर से लेके जो है 22 नंबर तक आपको नंबर मालूम होना चाहिए कि कौन सी बस जो है गारे हिरा जा रही है, कौन सी बस गारे सौर जा रही है, कौन सी बस जो है सुलेमानिया जा रही है, कौन सी बस जो है वहां से निकल कर जो है मिना अरफात और मुस्तलिफा जा रही है, और कौन सी बस जो है जाना ना जा, कोई पैसा आपको उसने वहां बस कुछ छोड़ दिया। अब जो बस वहां से पलट रही है उसमें आपको जहाँ जाना है चले जाए, रास्ता आपको मालूम होना चाहिए, हरम शरीफ आना है, सब में आसान। यानी ये बात मैं आपको मालूमात के लिए भी अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे बहुत से ट्रैवल एजेंट्स पाकिस्तान से लूटमारी के झूठ बोल कर ले जाते हैं कि इतना पैसा खर्च होगा, इतना पैसा खर्च। मैं कहता हूँ हज हमारा कितने का है पाकिस्तान का? पाकिस्तान सिर्फ 14 लाख रुपए का हज था इस साल। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के हाजियों ने हज की एनरोलमेंट नहीं कराई और हुकूमत पाकिस्तान को हज कोटा हुकूमत सऊदी अरब को वापस करना पड़ा। हाजी नहीं, पहला 75 बरस में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका हज कोटा आखिरी तारीख तक मुकम्मल नहीं। आपका हज 14 लाख का, बांग्लादेश आपसे आजाद हुआ उसका हज 7 लाख, इंडिया का और सस्ता। और मैं जिम्मेदारी और ईमानदारी से ये अर्ज करूं कि हज 4-4.25 लाख से ऊपर नहीं। उसके अलावा सब बेईमानी, लूटमार और बदमाशी, कुछ मुअल्लिमों की, कुछ ट्रैवल एजेंट्स की और कुछ हुकूमत के आला अफसरान। यानी हाजियों का पैसा खाना, हाजियों के हलाल की रकम खाना। मैं पूछता हूँ पाई पाई जमा करके गरीब चाहता है चला जाए, क्या उसका अजाब नहीं आएगा? क्या अल्लाह के कहर से नहीं डरते? क्या अल्लाह के अजाब से नहीं डरते? मैं इस तफसील में भी नहीं जाता, मगर सऊदी हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट को सस्ता कर दिया कि जहाँ जाना है मक्के में आपसे कोई पैसा नहीं, घर जाना है चले जाए, बस का नंबर आपको मालूम होना चाहिए। गजा के अंदर हर दूसरे मिनट में जो है बस आती है, आकर जो है उसमें मिस्री, इंडोनेशी, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और सूडानी और सोमालियन, दुनिया के लोग जो है मुफ्त सफर करते हैं और सऊदी हुकूमत को दुआ दे कि ये सफर हमारा हज का आसान कर। तो ये कहाँ है? जबल अबू कुबैस के पीछे। अब जबल अबू कुबैस के सामने जबल कैकान है। जबल कैकान जो है 1401 फीट बुलंद, वो 1220, और गारे हिरा 2080 फीट बुलंद, गारे सौर 2490 फीट बुलंद, इतनी बुलंदी पर है। और अब गारे हिरा पर तकरीबन मैं समझता हूँ आधे पहाड़ तक तो गाड़ी ऊपर चली जाती, आधा पहाड़ रह जाता है, तो सही बात भी नहीं जा सकता। मगर अब मुझे यह भी मालूम हुआ कि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो रेलिंग के साथ जो है वहाँ गारे हिरा जाने वालों के लिए जो है इंतजाम करती, सहूलतें हो रही। मगर मक्के की तारीख के वो मक्का जो इब्राहिम का था,
وہ مکہ جو حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے بنا، کسی انسان نے کعبے کا طواف نہیں کیا۔ پہلا طواف کعبے کا، کعبے کی پہلی عظمت کا افراد اللہ کے فرشتوں نے کیا اور جبریل نے امامت، اور اس کے بعد اس کعبۃ اللہ میں حضرت آدم آئے۔ حضرت آدم کے بعد مسلسل، اور قرآن نے کیا کہا فیہ آیات بینات للناس، یہ مکہ وہ ہے جس میں ہماری کھلی ہوئی نشانیاں۔ پھر کیا کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا۔ پھر کیا کہا اگر کوئی سب میں پہلا گھر ہے وہ اللہ کا گھر جو ہے کعبۃ اللہ۔ پھر یہ کعبہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے مکے واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں تو اللہ کی زمین ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، میں یہاں سے نہ نکلتا۔ اگر زبردستی مجھے نکالا نہ چاہتا میں مکے کو ترک نہ کرتا، میں مکے کو چھوڑتا نہیں۔ اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو مکے میں مر جائے وہ ایسے ہے جیسے پہلے آسمان پر انتقال، جو مکے اور مکے کے راستے میں مر جائے، جدہ سے آتے ہوئے مر جائے، مدینے سے جاتے ہوئے مر جائے، غدیر سے آتے ہوئے مر جائے، کسی راستے سے عراق سے آتے ہوئے مر جائے، شام سے آتے ہوئے مر جائے، وہ اٹھایا جائے گا بخش کے اور عالم کے ساتھ، اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے جو مکے کے اندر انتقال کرتا۔ اور رسول اللہ نے پروردگار سے پوچھا پروردگار جنت البقیع میں جو دفن ہوتا ہے، جنت البقیع میں جو آسودہ خاک ہوتا ہے، تیرا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا محبوب جو جنت البقیع میں جا کر دفن ہوتا ہے بلا حساب و کتاب میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ اب آپ جنت البقیع کا اندازہ لگائیے، جنت البقیع میں جمعے کا دن ہو، عید کا دن ہو، نام نماز ہو، 5 یا 6 جنازے آتے ہی آتے، اور جاتے کہاں ہیں؟ بقیع میں۔ رسول اللہ نے کہا پروردگار بتا جنت البقیع میں جو دفن ہوگا، پروردگار نے کہا میں اس کو بلا حساب اور کتاب جنت عطا کر دوں گا۔ پھر پوچھا اے پروردگار یہ تو جنت البقیع کا قصہ ہو گیا، بتا مکے کا کیا سوال؟ جنت المالا؟ تو پروردگار نے وہی نازل کی محبوب آپ نے اپنے پڑوس کے متعلق پوچھا، میں نے بتا دیا، مگر میرے پڑوس میں جو دفن ہوگا اس کا حساب سے برابر، وہ تو تیرا پڑوس ہے، وہ تیرے پڑوسی ہیں جن کے لیے میں نے کہا بلا حساب و کتاب جنت ہے، اور مکہ میرا پڑوس ہے، میرے مجھ سے مکے کے متعلق نہ پوچھ، مکے کے اندر کیا ہے، میں کیسے اس کی مدد کروں۔ اسی لیے کہا کہ دیکھو حاجی مر جائے کفن کی ضرورت نہیں ہے، حاجی مر جائے غسل کی ضرورت نہیں ہے، حاجی مر جائے کافور کی ضرورت نہیں ہے، حاجی مر جائے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، اسی احرام کے اندر جو ہے، اسی غسل کے اندر جو اس کے احرام میں باندھا ہے اسے ثابت کر دیں جس رکن پر مرا ہے، قیامت میں اسی رکن کے ساتھ اٹھے گا۔ رمی کر رہا تھا کہے گا پروردگار میں مینا میں رمی کر رہا تھا، مستنفع میں تھا کہا پروردگار میں کھلی رش شف میں آسمان کے نیچے مشعر حرام کے نیچے سجدہ کر رہا تھا، میں مسجد خیب پہ سجدہ کر رہا تھا، میں مسجد نبوی پہ سجدہ کر رہا تھا، اے پڑھنے والے میں زمزم کو پی کر سجدہ کر رہا تھا، اے پروردگار میں طواف ودا کر رہا تھا، اے پروردگار میں طواف زیارت کر رہا تھا۔ پروردگار کہے گا اسے رکن کے ساتھ میں اسے قبر میں سے اٹھاؤں گا اور اپنی رحمت سے بڑھ۔ یہ حاجیوں کا سوال، پھر زمزم شفا حضرت علامہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے خطیب بغدادی سے پوچھا کہ آپ نے زمزم پیا ہے؟ کہا کہ زمزم کے پینے میں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، آپ نے بھی وہ یہ عمل دہرایا؟ کہ کیا دہرایا؟ کہ میں جب زمزم پی رہا تھا تو میں تاریخ بغداد لکھ رہا تھا، میں نے کہا ہے پروردگار تاریخ بغداد کے ایک ایک صفحے کو لکھنے کی طاقت دے، اللہ نے تاریخ بغداد لکھا۔ میں نے اللہ سے کہا ہے پروردگار جامع منصور کے اندر درس حدیث کا منصب مجھے مل جائے،
کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ تو خطیب بغدادی سے پوچھا کہ 2 دعائیں تو ہو گئی، تیسری دعا کیا تھی؟ کہ تیسری دعا یہ تھی کہ اے پروردگار مجھے جو ہے دنیا کے اندر محمد مصطفیٰ کی زیارت۔ کہ اللہ نے وہ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے زمزم پیا اور زمزم کو پی کر میں نے علم کی دعا کی، علم ملا۔ میں نے زمزم پی کے دعا مانگی، اے پروردگار حافظے کو قوی کر دے، میرا حافظہ قوی ہو گیا۔ تیسری دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے مرنے کے بعد جنت عطا کر دے۔ کہاں 2 دعائیں قبول ہوئی ہیں، تیسری دعا بھی اللہ قبول کرے۔ امام شافعی زمزم، مجھے یاد آتا ہے کہ زمزم کا کنواں کتنا گہرا ہے، 30 فیٹ، اس سے زیادہ گہرا نہیں۔ اور جب 1980 میں مطاف بن رہا تھا، پہلے طواف میں کنکر تھے، پیر زخمی ہوتے تھے، اب طواف مطاف ٹھنڈا۔ شاہ فیصل کا دور، پاکستان کا ایک انجینئر عبد المجید زمزم کے کنویں کے قریب کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے زمزم کہاں سے آ رہا ہے، دائیں سے آ رہا ہے، بائیں سے آ رہا ہے، شمال سے آ رہا ہے، مشرق سے آ رہا ہے، جبل ابو قبیس سے آ رہا ہے، غار حرا سے آ رہا ہے، قیقان سے آ رہا ہے، اجیات سے آ رہا ہے۔ کہ میں انجینئرنگ پوائنٹ سے وہاں تک جانا چاہتا تھا جہاں سے زمزم آ رہا ہے۔ شاہ فیصل دورے پر آئے، کہا مجید صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں تلاش کر رہا ہوں زمزم کہاں سے آ رہا ہے۔ کہا اے پاکستانی انجینئر اس کی تلاش نہ کر، زمزم کہاں سے آ رہا ہے تجھے نہیں معلوم، زمزم جنت سے آ رہا ہے، جنت تک کہاں تک جاؤں؟ کہ جنت سے آنے والے پانی کو تلاش کر رہے ہو، یہ جنت کا کنواں ہے، گہرا نہیں ہے مگر اس کے پانی میں شفا ہے، اس کے پانی میں غذا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے وضو کی نیت سے زمزم نکالا پانی تھا، میں نے غذا کی نیت سے نکالا دودھ تھا۔ وضو کے لیے نکالا پانی تھا، غذا کے لیے نکالا، اللہ نے اس کو دودھ بنا دیا۔ زمزم ہے، زمزم کو آپ گھر پہ جائیے، سائنٹیفک طریقے سے اس کے بخارات کو اڑانے کے لیے گرم کیجیے، ہر پانی کچھ نہ کچھ بچ جائے گا۔ جائیے تجربہ کر لیجیے، زمزم کو چولہے پہ رکھیے اور چولہے پہ رکھ کر گرم کیجیے، زمزم پورا کے پورا ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں ہے۔ یہ بخارات تو ہے اس کے اندر اللہ نے بہت سے کیمیکلز رکھے ہیں۔ جب چرچل فرانس کا صدر شاہ فیصل نے اس کو زمزم کا پانی دیا، اس نے وہ زمزم کا پانی لے کر کہا کہ اس سے زیادہ شفاف، اس سے زیادہ میٹھا، اس سے زیادہ جو ہے شیریں، اس سے زیادہ جو ہے صاف پانی میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ چرچل کے الفاظ آج آپ منرل واٹر دیکھتے ہیں، علمی کثافت ہے، اس میں بھی خرابی ہے۔ اور یہ میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، 1989 20 نومبر یکم محرم الحرام 1400 ہجری، عالم اسلام 15ویں صدی کا آغاز کر رہا تھا۔ پوری دنیا میں مسلمان جشن منا رہے تھے اور کعبے پر حملہ ہوا، کعبے کو کیپچر کر لیا گیا۔ یکم محرم الحرام 1400 ہجری 20 نومبر 1979۔ اور کیسے کیا نماز فجر؟ ابھی امام نے تکبیر کہی ہے امام کعبہ نے کہ 200 باغی اندر آ گئے۔ اب آپ کہیں گے باغی کیسے آئے؟ جنازوں کے اندر جو ہے اسٹین گن تھی، کلاشنکوف تھی، ریوالور تھے، پسٹل تھے، اسلحہ تھا، وہ لے کر آئے۔ جنازہ آ رہا ہے، سپاہیوں نے نہیں روکا کہ بھئی جنازہ، معلوم ہوا یہ تو باغی ہے سر، 200 کے 200 امام کعبہ کے سامنے حتیم میں جا کے کھڑے ہو۔ امام کعبہ نے اپنی عبا اتاری، جبہ اتارا، امامہ اتارا، عام حاجیوں میں طواف کرنے والوں میں مل کے ورنہ مار دیتے۔ اس کے بعد 14 دن تک کعبے کا طواف بند رہا، 14 دن تک کعبہ باغیوں کے کنٹرول میں تھا، 14 دن تک باغی اندر آتے تھے، نہ مکے میں باہر سے کوئی آ سکتا تھا، نہ اندر سے کوئی جا سکتا تھا۔ یہ بھائی میرا صفا مروا کی کھڑکی سے، جب صفا مروا کی کھڑکی تھوڑی ٹوٹی ہوئی تھی، نکل کر باہر جانا چاہا تو
اس پر بھی انہوں نے اپنا اسلحہ تان دیا، مگر اندر کوئی بات ایسی ہو گئی اور یہ چھلانگ لگا کے باہر آ گئے، ورنہ ہو سکتا تھا وہ گولی مار دیتے، اس کی اجازت نہیں تھی اندر سے کوئی باہر آئے یا باہر کا کوئی فرد اندر آئے۔